السلام علیکم. شکیل اوان جرنلسٹ آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس وقت میں چک بلی خان کے علاقے ڈوگ گجری میں موجود ہوں اور میں نے موقع کی غنیمت جانا کہ اس وقت میرے ساتھ پیر سید مظہر حسین شاہ ہمدانی صاحب تشریف فرمائے ہیں. یہ یو کے لندن سے آئے ہیں اور چند دنوں کے لیے آئے ہیں. میں آج اپنے پیر آغا جی سرکار کے ہمراہ جب ڈوگ گجری پہنچا تو ان سے میری ملاقات ہوئی تو میرے اندر ایک تجسس رہتا ہے بزرگوں سے ملنے کا. لیکن جب انہوں نے 2-3 واقعات ایسے سنائے تو میرا دل چاہا کہ میں یہ سارے واقعات جو ہے مختصراً جتنا وہ بتانا پسند فرمائیں گے وہ ہم آپ تک لے کے جائیں گے. تو کیونکہ یہاں پر ان کے جو نانا بزرگ ہیں پیر سید عباس علی شاہ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار ہے یہاں پہ اور ان دنوں وہ عرس منانے یہاں آئے ہوئے تھے. تو میں نے غنیمت سمجھا اس موقع کو کہ چلیں ان سے بات چیت. السلام علیکم. کوئی بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ کے نانا جی کی کیا کرامات تھی، کب سے یہاں تدفین ہوئی ہے، کتنا عرصہ ہو گیا اس کو؟ ایک ڈوگا ہے تو دساں جی بہت صحیح. دسو نا کیا دسو کوئی جی 10 چھوڑو. پہلے دسو نا کتنا عرصہ ہے. حافظ بستان جن نے گل کی حافظ بستان اور میں نامی پڑھنا تو آیا تو انہاں میں پوچھا میں کہ اتنے دوروں آتے ہو تھی. وہ آدھے تھی انہوں کی اولاد چو تو میں تساں دسنا. ویسے میں نہیں کدے اچھا سمجھا بھائی دساں آج کی تو میں اولاد کو نہیں تو میں بچپن چو مرید ہوا انہوں بیت ہوئے تو سن نانا نے نانا جی جی تو میں راتی عشاء تو بعد چھپ کہتے ہیں کہ تلاوت حفظ قرآن جے پڑھنا ہے تو میں آکیا تساں کیا سی کہ 100 کو تو ماں مریض یاد کر سی میں پہنچا میں تھوڑے کول آ گیا تو میرا وارث ہی پیچھے کو نہیں. 10 دن گزرے تو 10 دنوں بعد میں خواب چاہ دن آدھے گھبرانا تے 2 لڑکے ہو سن. ایک تو نام مولا بخش رکھی ایک تو کلیم بخش رکھی. میری چھوٹی بیٹی کو تویز لے انہاں کو تویز کھڑے تو 2 لڑکے ہوئے سے جیسے فوٹو دور آیا نا اب 20 سیکٹری آ گیا اتنے اس آکیا علماء ہو کے انہیں یہ نہیں پتا کہ پتر اللہ دینا یا پیر دینا پیروں کو کے ٹون دیں انہیں چنڈ کٹ ماری. اچھا کیونکہ انہیں ایک چیز سامنے ہوئی برداشت نہیں کر سکے اسے نہ سسپینڈ کر سکے. آدھے 3 مہینے گزرے تو میں گزارش تو تنخواہ تے میں راتی نفل پڑھے تو رویا مسلے تے مرشد چنگی میں کہ غلطی کی تھی جی ماں تو وڈی سر ہو گئی تو خواب جو آئے نے تو وہ بچے ہم چھوٹے ہم جگا سکے کہ آئے نے کہ گھبراہ نہ تو ایسا معاملہ. صبح سے 9 بجے ٹائم ہوا ورکنگ ڈیز کا لیٹر بحالی کا آ گئے نے تو پہ بقایا جات لے جاؤ تو اس قسم کی وہ سال اندر ختم کرانا تو نال ماسی مل کے رہی اس انہوں کی والدہ بھی زندہ سی. امید ہے کہ آپ یہ زبان جو کہ چک بلی خان کی علاقائی زبانوں میں اور پٹھوار اس کو مکس کر کے یہ بول رہے ہیں بہت خوبصورت لگ رہی ہے. جب ان کے ساتھ اندر چائے پہ بیٹھا ہم بات چیت کر رہے تھے تو انہوں نے ایک دریا یا سمندر کے حوالے سے بھی ایک بات کہی تھی. میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی ذرا ہمیں یہاں آن ایئر سنائیں. دادا جی سن جنہوں شادی پیر عباس علی شاہ ہمدانی صاحب نے والد بھی اور پوری لڑی دسیا نہ وہ بچے کی شادی نے تو چنڈو رہنا نے ساون کا مہینہ آ ناگاں کے جی سید آئے انہیں سامنے نہیں بولتے تو آدھے اسکوزا مسلح چاہے ہونا تو ہر وقت آدھے سونا نہیں اللہ اللہ کرتا جس پتہ نہیں نہ پانی آسمان تک ہے تو پا کے جاسی وہ جس سوائن گئے 2 نفل پڑھے نے 2 نفل پڑھے نے کہ دوستہ راہ دے پانی بالکل رستہ دیتا گٹے نہیں سچے پا جان چڑھ پاگو اشارہ کیا نے پھر پانی چل. ماشاء اللہ. یہ آپ نے واقعہ سنا ہے. جو یہ بات کر رہے ہیں نا وہ حافظ بستان صاحب کے ان کے بیٹے ہم نے دیکھے ہیں. وہ کریم بخش بھی دیکھے ہیں، مولا بخش بھی دیکھے ہیں. ابھی ان کی اولاد جو ہے وہ لاہوری میں آباد ہے تو وہ جو ہیں وہ ہم نے خود دیکھے ہیں. اور وہ جو جڑی جگہ تساں دسنے پہ ہو یہ کہڑی جگہ واقع ہے؟ ادوال نے اندر ہے واقع. علاقہ سوام ہے نا جی. اچھا سوام گزرنا نا چونترے نال ہے چونترے نال لاگا یہ سوام ہے نا تو سوام تو پار زیادہ ہے نا. ٹھیک ہے پیر صاحب آپ اپنا تھوڑا سا تعارف بھی کروا دیں اور لندن آپ کہاں ہوتے ہیں یہ بھی بتا دیں. اور انہوں نے بریڈ فوٹو لندن میں آپ بریڈ فورڈ ہوتے ہیں
اور کتنے عرصے سے وہاں مقیم ہیں؟ کوئی 25-30 سال ہو گئے۔ مجھے جو اچھی بات لگی پیر صاحب کے حوالے سے وہ یہ لگی کہ جب مجھے ان کا تعارف کرایا جا رہا تھا تو بتایا گیا کہ 25 سے 30 سال ہو گئے ہیں یہ یو کے میں گئے ہیں اور ابھی تک انہوں نے کہیں بھی اپنا ذاتی مکان تک نہیں بنایا، جبکہ لوگ یہاں پر کوئی نعت خوانی میں، کوئی اقامت میں، کوئی مولوی بن کے کوئی کس طرح جاتے ہیں، اور پاکستان میں ان کے گھر اور ان کا رہن سہن بتاتا ہے کہ یہ یو کے کا پیسہ ہے، لیکن اللہ والے جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے جاتے ہیں اور یہاں پر وہ لوگوں کی مدد کرنا اپنی اولین ترجیح سمجھتے ہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ بہت سارے لوگ مختلف واقعات سناتے ہیں تو ان کے ادائیگی الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، لیکن یہاں ساتھ ہر چیز کا ہے، چاہے وہ گفتگو کا ہے یا الفاظ کا ہے۔ کیسا لگا پیر آغا جی سرکار آپ کو اس طرح ہستیوں کے ساتھ بیٹھ کے مل کے ان کے واقعات سن کے؟ دیکھیے یہ وہ واقعات اور وہ چیزیں ہیں، وہ باتیں ہیں نا جس کو آج کل یہ سوشل میڈیا بڑا کرٹیسائز کر رہا ہے۔ بالکل میں یہ بات کرنے لگا، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ حقائق کو جاننے کے لیے ایسے بزرگوں سے ملتے ہیں یا ان سے متعلقہ جو لوگ ہوتے ہیں ان سے ملتے ہیں تو پھر آپ کو حقائق کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور میں جیسے ابھی چائے پہ آپ سے بات کر رہا تھا، بہت سارے اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ پوشیدہ ہوتے ہیں، بہت سارے جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، اور ہر کسی کی اپنی ڈیوٹی ہے، اپنی ڈیوٹی ہو، وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے۔ کروانے والا صرف اللہ کی ذات ہے، کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے، وہ اپنے پیاروں کو صرف آگے کر کے ان کی ٹور بنا دیتا ہے، باقی تو ہر چیز اللہ کے بس میں، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ لیکن یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا نے جو اللہ کے ولیوں کے خلاف محاذ شروع کیا ہوا ہے، میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو اللہ کے بندو، کیسے آپ عالم ہو، کیسے آپ اپنے آپ کو علم والا کہتے ہو کہ اللہ اور اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ بزرگوں کا ادب کرو، بزرگوں کا احترام کرو۔ بے شک اللہ نے فرمایا کہ جب کسی انسان کا ایک بال بھی سفید ہو جاتا ہے تو مجھے اس سے حیا آتی ہے۔ تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو عالم کہہ رہے ہیں، مولوی کہہ رہے ہیں، اور وہ اللہ کے ولیوں کی شان میں ایسی ایسی گستاخیاں کر رہے ہیں، اس طرح سے مخاطب کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی اپنی اولاد کو بھی مخاطب نہیں کرتا۔ علم کیا یہی سکھاتا ہے کہ آپ بزرگوں کے ادب کو ختم کر دو، ان کے احترام کو ختم کر دو۔ اللہ کے محبوب نبی جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جب کوئی بزرگ آ جاتا آپ کھڑے ہو کے اس سے ملتے تھے، دروازے تک مہمان کو چھوڑنے کے لیے جاتے تھے۔ کیا یہ جو آج کل عالم بنے بیٹھے ہیں جو صرف میڈیا کی حد تک ہیں، وہ کیا کہنے کو تو وہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پہ عمل کرتے ہیں؟ یہ بزرگوں کا احترام ہے کہ آپ ان کا نام کس طرح سے بدتمیزی سے لے رہے ہو، اور ان کو اللہ نے جو اختیار دیے تھے آپ ان کا تمسخر اڑاتے ہو۔ یہ اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ کے ساتھ یہ دشمنی کر رہے ہیں۔ یہ جو آغا جی آپ نے بات کی ہے کہ آپ نے سم اپ بڑا خوبصورت کی ہے، ایک جملے میں آپ نے کوزے میں دریا کو بند کر دیا ہے کہ آپ تمسخر اڑاتے ہیں۔ خدا را تمسخر نہ اڑائیے، کیونکہ یہ پھر آپ کی اور اللہ کی کھلی جنگ ہو جائے گی۔ تو اس دنیا میں ایسے بزرگ گزرے ہیں، یہ انیشا میں جب آپ سے بات کر رہا تھا کہ اس زمانے میں جس زمانے کی پیر صاحب نے بات سنائی ہے، اگر کیمرے ہوتے تو پھر آپ کو ڈینائی نہیں کر سکتے تھے، ظاہر نہیں تھے۔ تو لیکن بات وہی آتی ہے کہ تمسخر اڑا کے اپنی آخرت خراب کرنے سے بہتر ہے کہ ان بزرگان دین کے سنائے واقعات سے آپ سبق حاصل کریں اور زندگی اس کے مطابق گزرے۔ بہت شکریہ پیر صاحب آپ کا بھی وقت دینے کا، حالانکہ آپ راضی نہیں تھے، آپ کیمرے پہ نہیں آنا چاہتے تھے، لیکن حافظ صاحب کی مطلب حافظ صاحب کو ان کی کہنے پہ آپ نے کیمرے کے سامنے آئے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ ان کو سلامت رکھیں، اور ہم سب کو دیکھنے سننے والوں کو سب کو آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ اگر آپ کو میرا یہ ولاگ اچھا، ٹھیک، صحیح اور لگا ہو، مجھے امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہتا رہوں گا، جہاں تک یہ میری بات پہنچے میں نے یہ پہنچانی ہے کہ آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، ارد گرد موجود مستحقین کا خیال رکھیے، کوشش کیجیے کہ آپ کی کوئی شکایت اللہ سے نہ لگا دیں۔ کل انشاءاللہ نئی بات، نئی خبر، نئی تجزیے کے ساتھ حاضر ہوگی۔ چک بیلی خان سے ڈوگ گجری سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ہم پھر اس کے بعد مزار پہ آئے پیر سید عباس علی شاہ ہمدانی صاحب کے، اور اب جائیں گے آپ، اور پھر اس کے بعد یہ میں دکھا رہا ہوں تھوڑا سا علاقہ بھی،
اور یہ دربار ہے جو تقریباً یہاں کے باسیوں کا یہ کہنا ہے کہ 100 سال سے اوپر کا یہ دربار ہے، 100 سال پہلے ہی بنا تھا۔ تو اب اندر چلتے ہیں، اور جو قبریں وہ ہیں یہاں پہ، جو مزار مبارک ہے وہ کچھ دیکھتے ہیں۔ یہ پیر صاحب بتائیں گے یہ پہلی قبر مبارک یہ کن کی؟ پیر سید عباس علی شاہ صاحب، پیر سید عباس علی شاہ صاحب کی یہ قبر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیر سید عباس علی شاہ صاحب کی ہے، ہمدانی صاحب کی، اور ساتھ جو یہ پیر سید عباس علی شاہ ہمدانی صاحب کی والدہ کی قبر بھی ساتھ ہی ہے ان کے نا۔ یہ دو جو قبریں ہیں یہ مزارات ہیں، یہاں پہ آپ آ سکتے ہیں اور اپنی مرادیں یا ولیوں کے درباروں سے حاصل کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اور یہ پھر سفارش کے طور پہ کام بھی آ سکتے ہیں۔ اس سے درگزر نہ کیجیے گا۔ تو ہم یہاں سے حاضری کے بعد پھر واپس پنڈی کی طرف رواں ہوں گے، تو میں نے چاہا کہ یہ آپ کو دکھاتا چلوں۔